الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عن الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ دیجیے۔ اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، میں نے ایک مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچی ہے۔ جیسے قرآن پاک ہے وہ اللہ کی زبان ہے، اللہ نے پڑھا ہے، قلم نے لکھا ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہوا، اور حدیث رسول اللہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں محمد رسول اللہ کی مبارک زبان سے یہی عربی الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کی میں مختصر تشریح کرتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماتے ہیں، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت لی، قال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، جو دیکھ لے منکم تم میں سے منکرن کوئی گناہ، کوئی منکر چیز، کوئی نافرمانی، کوئی گستاخی دیکھ لے، منکم کوئی بھی، خواہ وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، والدین ہے یا ان کے اولاد ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کیونکہ منکم یہ صحابہ کو فرمایا گیا، صحابہ کرام نے ہم تک یہ چیز پہنچا دی ہے۔ حضرت ابی سعید خدری نے، انہوں نے بھی ہمیں کہہ دیا منکم، تم مسلمانوں میں سے، سمجھ آ گئے؟ تو من رأى منکم منکرن، جو دیکھ لے تم میں سے کوئی منکر چیز، کوئی گناہ، فلیغیرہ بیدہ، بات چاہیے کہ اس کو روکے اپنے ہاتھ سے، اس کو ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع، اور اگر آپ کو طاقت نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے اس کو روکو، مت کرو یہ کام، یہ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت ہے، یہ نافرمانی ہے۔ فإن لم يستطع، اور اگر یہ بھی اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتا، فبقلبہ، پھر اسے چاہیے کہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، یہ نہ کہے کہ یہ جائز ہے، یہ دل میں نہ لائے کہ اس کے ساتھ میں دوستی لگاؤں تاکہ میرا بھی حصہ ہو۔ استغفر اللہ۔ جو بھی گناہ دیکھو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں طاقت زبان سے روکو، پھر بھی طاقت نہیں، اس گناہ کو اپنے دل میں برا سمجھو اور اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔ پھر آگے حضور نے فرمایا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے ضعیف ایمان والا ہے جس کے دل میں اس کی برائی آ گئی، یہ ضعیف ایمان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خود اندازہ لگائیں۔ پھر سنو اس کا ترجمہ، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے، گناہ دیکھے، اس کو چاہیے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، روک دے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو پھر دل میں اس کو برا جانے۔ یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے ایمان والوں کا۔ آج ہمارا اتنا بھی نہیں ہے، ہم تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ تو ہے مطلقاً، میں نے آپ کو اس کا ترجمہ سنا دیا۔ بعض محدثین، مفسرین، علماء کرام نے 2-3 تشریح اور بھی فرمائی ہیں۔ جو فرمایا ہے نا، من رآ منکم، جو دیکھے تم میں سے منکرن، کوئی بری چیز، گناہ، نافرمانی، فتنہ، فساد،
فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، اس کو روکو اپنے ہاتھ سے، یہ حکومت کا کام ہے۔ پھر آگے جو فرمائے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکو۔ یہ علماء کا کام ہے، جو جمعہ میں بیان ہوتا ہے، تبلیغی مرکز میں بیان ہوتا ہے، یا ہمارے خانقاہوں میں بیان ہوتا ہے، یا اکابرین علماء کرام اولیاء کرام مختلف جگہوں پر اصلاح تربیت کرتے رہتی ہیں، یہ ان کا کام ہے بیان کرنا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر کسی کو یہ بھی طاقت نہیں، فَبِقَلْبِهِ، اس گناہ کو اپنے دل میں اس کو برا سمجھو، یہ عوام کا کام ہے۔ ایک حدیث 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ سبحان اللہ، بڑے بڑے گناہ کون روکے گا؟ اپنے ہاتھ سے۔ یہ حکومت کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے برائی بیان کرنا، لوگوں کو بتلا دینا، باخبر کر دینا، یہ علماء کا کام ہے، اور عوام کا کام ہے اس کو سنو اور اپنے دل میں اس گناہ کو برا سمجھو کہ واقعی علماء نے صحیح کہا ہے۔ بعض ہمارے اکابر علماء نے فرمایا، جیسے کہ دیکھو اب کچھ دن پہلے قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ مقدس کتاب ہے، 104 کتابوں میں بڑی عظیم آخری کتاب، جو کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے۔ باقی جتنے بھی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں۔ بس 104 کتابیں کم و پیش اتاری گئی ہیں، جن میں 4 مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کو روکنے والا کون ہوگا؟ یہ حکومت کا کام ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرما دیا، فوج کا کام ہے، جو ہماری فوج ہے نا، الحمدللہ پاک فوج، اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اگر یہ صحیح مانے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے اسلامی ملک میں جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ان کو چاہیے کہ جس ملک میں ہمارے قرآن پاک کی توہین کرے، یا ہمارے پیغمبر کی توہین کرے، یا صحابہ کرام کی توہین کرے، یہ فوج کا کام ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، ان سے جہاد کرے۔ حکومت کا کام ہے اسے بائیکاٹ کرے، ان سے تجارت ہٹا دے، ختم کر دے، سفیر کو بلا لے اور یہاں اس کا سفیر یہاں سے نکال دے، جب تک کہ ان کو پھانسی نہ دے، جب تک کہ ان کو ختم نہ کرے۔ اور عوام کا کام ہے احتجاج کرے، علماء کا کام ہے وہ بیان کرے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی ہمارے اسلامی ملک ہیں، انشاءاللہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی فرمایا، یہ حدیث صرف ان پر نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ادارہ ہے، دفتر ہے، سکول ہے، کالج ہے، دینی مدرسہ ہے، یا گھر ہے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ ان کی پٹائی بھی کر سکتا ہے اعتدال کے ساتھ، اتنی بھی زیادہ نہیں۔ اس کے دوسرے نمبر پر جو زبان ہے، زبان سے برا، ہاں بھئی وہ والدہ کا کام ہے یا بیوی کا کام ہے۔ اسی طرح جو ان کی اولاد ہے، وہ عوام کے قائم مقام ہے کہ برائی کو برا سمجھے۔ یہ حدیث ہر ادارے میں ثابت ہوتی ہے، لیکن مطلقاً پوری امت کے لیے یہ حدیث محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، جو بھی تم میں سے کوئی کسی گناہ کو دیکھو، اس کو اگر تمہیں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو، اگر اتنی بھی نہیں ہے اپنے دل میں اس کو برا سمجھو کہ یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اللہ مجھے بچائے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے۔ یہ ہے ہماری اصلاح۔ اب تو ہم گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ بھئی گناہ کو گناہ کہنا بھی فرض ہے، گناہ ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنا بھی فرض ہے، گناہوں سے بچنا بھی فرض ہے، گناہوں سے بچانا بھی فرض ہے۔ ایک گناہ کے اندر 4 فرض ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، ایسی گناہ کو بچانا فرض عین ہے۔ جو مکروہ تحریمی گناہ کر رہا ہے تو ایسی گناہ کو روکنا واجب ہے۔ جو ایسے کام میں لگا ہوا ہے جو ان دونوں سے کم ہے، تو وہاں نرمی کے ساتھ اس کو اس گناہ سے روکے، ان کو تنبیہ کرے۔ یہ دین اسلام کے اصول ہیں۔ گناہ تو ایک بہت بڑی نافرمانی ہے، خواہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے۔
اپنے ساتھ ہے یا غیر کے ساتھ ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے۔ یہ مت کہو کہ بھئی یہ چھوٹا گناہ ہے، خیر ہے خیر ہے، بڑا گناہ ہے توبہ کر لیں گے، ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جو گناہوں کے ارادے میں نکلے، گناہوں کو تلاش کرے، گناہوں کے بارے میں سوچے اور پھر گناہ کرے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ایسے آدمی کی توبہ بڑی مشکل سے قبول ہوتی ہے جب تک کہ روئے پیٹے نہیں۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، بچتا ہے، بچاتا ہے، مگر پھر بھی نہیں بچ سکا، ایسے لوگ توبہ کر لے تو اللہ جلدی اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چھوٹے گناہ اعضاء کے ساتھ ہیں، آنکھ کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ ہے، ایسے ہیں بعض ایسے، یہ نہیں کہ سب۔ بڑے گناہوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، کوئی نیکی کا کام کیا، ذکر اذکار کر لیا، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، سب حج عمرہ کر لیا، اس سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جب تک کہ دل سے توبہ نہیں کرو گے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہیں میرے محترم۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے یا کر رہا ہے پہلے اس کو چھوڑ دے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت کرے، افسوس کرے، دکھ کا اظہار کرے، اوہو میں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کر دیا، نبی کی روایت مجھ تک پہنچی ہے میں نے عمل نہیں کیا، اوہو میں نے شیطان کو خوش کر دیا، اس پر ندامت کرے۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان 3 شرطوں کے بعد گناہوں کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی شرط بھی ہے کہ جوانی سے لے کر آج تک جتنے ہمارے روزے نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرے۔ اگر نصاب کے مالک ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، ان کو بھی ادا کرنا شروع کر دے۔ حقوق العباد، بندے کے حقوق، چوری کی، ڈاکہ کیا، کسی کا دل دکھایا، ان سے معذرت کرے، معافی مانگے، تلافی کرے۔ ان 4 شرطوں کے بعد پھر توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔